آپ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر ملک جو ترقی کرتا ہے وہ اقتصادی طور پہ اگر وہ پاورفل ہو تو وہ آگے جاتا ہے. اور آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح چائنا نے اقتصادی طور پر ترقی کی 40 سالوں کے دوران، جو ان کی حکومت تھی اس کی پالیسیز ہی کی وجہ سے جو بھی ملک ترقی کرتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا ابھی کہ امریکہ کی یا چائنا کی اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ 100 سال پر 50 سال 30 سال کا وہ پلان کرتے ہیں اور اس پہ پھر وہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں. تو سب کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ کس طرف کس سمت میں ہم نے جانا ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کی جمہوریت بھی نہیں ہے، اور حکومتیں یہ تیسرا ٹینیور 2 ٹینیور پہلے 5 5 سال پورے کیے ہیں. وہ بھی ایک حکومت نے نہیں کیے، ایک جماعت نے نہیں کیے، مختلف 2 جماعتیں تھیں. تو اس میں وہ کنٹینیوٹی جو آپ دوسرے ممالک میں جو تیزی سے جنہوں نے ترقی کی یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا ہمارے ساتھ آپ نے بتایا جو ہندوستان ہے اس کے اندر بھی، تو ہماری بھی اب پوری کوشش ہے کہ جو بھی پالیسی بنے اس کو دوسری حکومت بھی اون کرے، اور وہ صرف ایک صورت میں اون کر سکتی ہے اگر وہ عوامی مفاد میں وہ اسکیم ہو، وہ پالیسی ہو، تو اس کو کوئی بھی حکومت آئے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جب بھی اگر وہ چینج کرنا بھی چاہے گی تو عوام کا رد عمل آئے گا اس پہ، اور وہ اس کو نہیں کرنے دیں گے. حکومت کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور جس وقت ہمیں حکومت ملی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی اسپیچز میں بھی کہا ہے کہ حالات اس ٹائم بہت زیادہ اقتصادی بحران تھا، ملک چلانے کے لیے بہت زیادہ دشواریاں تھیں اور بینک کرپسی کی طرف ملک جا رہا تھا. تو انہوں نے کوشش کی، اپنے برادر ممالک سے بھی پیسے لے کے آئے اور اسٹیبلٹی کی طرف اس ملک کو کوشش کی لے جانے کی. تو درمیان میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو عالمی پورے دنیا میں وبا آئی، کرونا وائرس، اور اس میں پوری دنیا کا اقتصاد آپ کو پتہ ہے کہ بری طرح متاثر ہوا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا ٹورزم بیسڈ کنٹریز تھیں، وہ بالکل تباہ ہو گیا وہاں پہ کاروبار ان کا، ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی، ایئر لائن انڈسٹری تباہ ہو گئی. تو پاکستان آپ کو پتہ ہے آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے، 22 کروڑ لوگ تھے، اور جب یہ چیلنج ہمارے سامنے آیا تو مشکلات بہت تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ 70 72 سالوں میں ہم وہ انسانوں پہ اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکے. ہم نے وہ صحت کا معیار نہیں تھا جو عالمی معیار تھا، وہ ہسپتال ہمارے پاس نہیں تھے، وہ تعلیمی ادارے ہم نہیں رکھ سکتا، ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس چیلنجز کے باوجود وینٹیلیٹروں کا نہ ہونا ہسپتالوں میں آپ سوچیں ایک المیہ تھا، اور ہر کہیں پورے پاکستان میں ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی تو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے. آپ نے دیکھا ہر حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کمیٹی ایک بنائی، اور روزانہ کی بنیاد پر آپس میں وہ بیٹھے، چیف سیکرٹریز، اس میں سی ایمز، اسد عمر صاحب کی سربراہی میں، تو ایک کوارڈینیشن ڈیولپ ہوا پہلی دفعہ اس ملک میں. اور اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وسائل تھے پورے بروے کار لائے گئے، کوشش کی گئی کوارنٹین سینٹر بنائے جائیں، لوگوں کو سہولت دی جائے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگائی، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی خوف کے عالم میں بند ہو گئے. پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ بند ہو گئے تھے، اور صرف سرکار کے ہاسپٹلز پہ پریشر تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم کی وجہ سے، اور حکومت نے بھی پوری کوشش کی. اور اس میں سب سے زیادہ آپ تاجروں کو بھی مبارکباد دوں گا. آپ لوگوں نے بھی جس طرح کھلے دل کے ساتھ آپ بھی لوگوں میں گئے، بے خوف ہو کے گئے، آپ نے بھی لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، اپنی مدد آپ کے تحت چیمبرز نے، تاجروں نے، عام این جی اوز نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، وہ جو جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، آپ یقین کریں اس کی جھلک ہم سب نے دکھائی. ہم نے وہ اثار کا جذبہ دکھایا جو پوری دنیا میں پینک پھیلا ہوا تھا. امریکہ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے، آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا. یورپ کے اندر، یو کے اندر لوگوں نے سٹورز لوٹے، ٹیشو پیپرز کے لیے لوٹے، ڈبل روٹی کے لیے لوٹے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم ایک غریب ملک
ہونے کے باوجود، اقتصادی طور پر کمزور ہونے کے باوجود، مقروض ہونے کے باوجود، سسٹم میں وہ بہتری نہ ہونے کے باوجود، ہم سب نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی ہمارا ہمسایہ، ہمارا عزیز بھوکا نہ رہ سکے۔ وہ جو چھاپڑی والا، جو دکاندار جن کی دکانیں بند ہیں، جن کا کاروبار بند ہے، وہ ان کی مدد کی جائے۔ تو آپ تمام کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ پورے پاکستان میں اس کرونا وائرس کے پینڈیمک میں ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں لوٹی گئی۔ اسلام میں وہ ہم نے دکھایا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے بھی ہم پہ کرم کیا، اور ہم اس بیماری میں اس حد تک وبا نے اٹیک نہیں کیا، ہم بچ گئے اللہ کے کرم سے۔ اس کے اندر بھی حکومت نے بھی بہت سی اچھے کام کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے۔ سب سے پہلے 12,000 روپے جو غریبوں کو جو دیے گئے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل 1% بھی سیاست انوالو نہیں تھی۔ اس میں میرٹ کو رکھا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا۔ وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک پالیسی بنائیں تو وہ برقرار رہے، تو یہ ایک عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک ایسی زبردست پالیسی بنائی احساس پروگرام کے تلے، کہ اس میں معیار فکس کر دیا گیا کہ جس کے پاس اگر 1,000 روپے موبائل میں کارڈ ڈلائے گا، اس کا مطلب ہے وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی کی رجسٹریشن ہے، اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، مینز وہ گاڑی بیچ کے بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پاسپورٹ بھی ہے تو ایک معیار بنایا غربت سے لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، تو میں آپ کو یقین کروں پورے پاکستان میں بغیر کسی رنگ اور نسل، بغیر کسی لسانیت، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ان لوگوں کو پیسے دیے گئے جو مستحقین تھے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک سسٹم کریٹ کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کی بہت اچھی میں سمجھتا ہوں پالیسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کنٹرول کیا اس پینڈیمک کے ہوتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ جون سے ابھی تک اس حکومت نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا۔ 17 سالوں میں پہلی دفعہ کرنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو رہا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو بڑا تیزی سے گر رہا تھا، اور اس حالات میں تو اور زیادہ گرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے کرم سے مستحکم ہو رہا ہے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، اور تقریباً 5-6 روپے کا جو ہے وہ اگست سے ابھی تک فرق آیا ہے، اور اسٹیبلٹی کی طرف ہمارا روپیہ جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی جب آپ امپورٹ یا کریں گے یا ایکسپورٹ، تو اس سے بھی اس میں فائدہ ہے۔ اور ریمیڈنس جو پیسہ آتا ہے باہر سے، وہ بھی پچھلے ماہ اور اس سے پہلے 2 ماہ میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں باہر سے چینلائز پیسہ آ رہا ہے۔ ہنڈی کے ذریعے آتا تھا، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اب پیسہ جو ہے وہ آپ کو بینکنگ چینل کے تھرو جو آ رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت بہتری آئی ہے۔ اور ابھی کل میں نے ٹریبیون اخبار میں پڑھا کہ ایشیا کی تیسری مستحکم کرنسی روپے کو قرار دیا۔ اس میں پورا اس میں انہوں نے انالیسز لکھا ہوا تھا ٹریبیون اخبار میں کل، کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے ہماری کرنسی۔ تو یہ بھی آپ تاجروں کے لیے، آپ انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت ایک اچھی علامت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے روپے کے مقابلے میں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مصنوعی طور پہ روکا جاتا تھا۔ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو ہم نے اس کو نیوٹرل رکھ دیا ہے، اور ایک نیچرل جگہ پہ اب روپیہ اور ڈالر کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ افغانستان، پاکستان کا بہت سا سامان افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا، اور تقریباً آدھے سے بھی کم ایکسپورٹ رہ گئی ہے افغانستان میں پاکستان کی۔ اس طرف بھی ہم نے بہت توجہ دی ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے وہاں کے جو الیسی جرگہ ہے، جو ان کی قومی اسمبلی ہے، اس کا اسپیکر اور ان کے ٹریڈ کے وزیر، ان کے ساتھ 22 ممبر ان کے آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے ویزے کے حوالے سے بھی تاجروں کو بھی آفر دی کہ تاجر جو ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اپنا جو بھی 5 کروڑ کا سرمایہ لائے گا اس کو بینک اکاؤنٹ بھی وہ کھول سکتا ہے یہاں پر وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ویزا وہاں پہ آسان کیا۔ ہم نے جو مریض آتے تھے افغانستان سے، ان کو بارڈر پہ ویزے کا اعلان کیا کہ ہم انہیں بارڈر میں دیں گے، کہ ہمارے جو یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں،
وہ جو ہے سہولت فراہم کر سکیں، اور تاجر جو ہے وہ دوسری دنیا کی جگہ اکثر ہندوستان افغانستان کا تاجر جا رہا تھا، لیکن نیچرل الائنس اس کا ہمارے ساتھ ہے، زمینی 2600 کلومیٹر تقریباً ہمارا اور اس کا ملتا ہے۔ سارے تاجر آپ کو پتہ ہے اکثر یہاں پر 30 لاکھ افغانی جو ہیں وہ جنگ کے حالات میں یہاں پہ مہاجروں کی زندگی گزار چکے ہیں، ابھی بھی بہت سے ہیں، تو وہ بہت سا آپ کا سامان وہ لے کر جاتے تھے جو کہ ابھی نہیں لے کر جا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اب ہم ان تاجروں کو افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بنائیں، کوئی بھی وہاں پہ حکومت آئے ہم نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، اور جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا، پاکستان میں امن نہیں آئے گا، پاکستان آگے جا نہیں سکے گا۔ جب تک امن نہیں ہوتا تو کبھی بھی انویسٹمنٹ اس جگہ پہ نہیں آتی۔ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو، آگے جائے، اور یہ ریجن پورا آگے جائے۔ اور بہت سے اور بھی چیلنجز ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انرجی کا بہت بڑا چیلنج ہے، گیس کا بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، گیس کم ہو رہی ہے ملک کے اندر، تو اس طرف بھی حکومت کی پوری توجہ ہے۔ پاکستان میں 26% سے 27% لوگوں کو پائپ لائن میں گیس ملتا ہے، اور تقریباً 74% پاکستانی جو ہے وہ ابھی بھی LNG سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک بحران آ رہا ہے، جو 26% پاکستانی ہیں جو پائپ لائن کے تھرو جو گیس ہے، تو وہ گیس بھی پاکستان میں کم ہو رہی ہے۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کا پلان بنائے کہ گیس کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہو سکے۔ بدقسمتی سے NLG کی جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا قطر کے ساتھ، وہ دوسری ممالک سے سستی گیس مل رہی ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کے تحت ہمیں مجبور ہیں ہم کہ ہم وہ مہنگی گیس لیں۔ اس کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیاں ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس انرجی کرائسس کو سیریسلی لیا جا سکے، اور آپ کو جو آپ کی فیکٹریز ہیں وہ چاہے وہ گیس سے چلتی ہیں یا دوسری چیزوں سے، اس کو جو ہے وہ کنٹینیوٹی اس کی رہے، اور آپ لوگوں کو بلکہ سہولت فراہم کی جائے۔ جس طرح بھی آپ کے صدر صاحب میاں طارق مصباح صاحب نے بتایا کہ جو ریبیٹ دیا ہے ابھی گورنمنٹ نے، جو ایک اعلان کیا ہے کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے جو بجلی کا، اگر وہ پچھلے سال سے زیادہ اگر بجلی استعمال کرے گا تو اس کو سستے ریٹ پہ بجلی ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور تاجر دوست اور صنعت دوست ایک یہ پیکیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس پیکیج سے۔ اور جو ایک اور جو اچھی چیز تھی کہ ہماری حکومت نے وہ خوف نہیں دیا کرونا وائرس کے اندر، وہ جلدی میں فیصلے نہیں کیے۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ فیصل آباد کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ سیالکوٹ کی، وزیر آباد کی، یا آپ کے اس ایریے کی، پوری کوشش رہی کہ وہ فیکٹریاں چلتی رہیں کرونا وائرس میں۔ میں خود فیصل آباد بھی گیا تو وہاں پہ بھی تاجروں نے مجھے بتایا، انڈسٹریلسٹ نے بتایا کہ ہماری فیکٹریاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ ہم نے روٹین سے زیادہ آرڈرز لیے اور ان کو ہم نے سپلائی کیا۔ اسی طرح اس کرونا میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوئیں۔ ہم نے وینٹیلیٹر خود بنانا شروع کیا، ہم نے ماسک بنانا شروع کیے، باہر بھیجنا شروع کیے۔ وہ ڈاکٹروں کی جو کٹس تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی شروع میں، وہ ہم نے بنانا شروع کی۔ تو ایک خود کفیل ہونے کی طرف بھی یہ ملک گیا ہے اس دور میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی مصباح صاحب نے کہا کہ جو اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ ہمیں کمیٹیز میں بلاتی تھی، ہمارا ایک نمائندہ لیتی تھی جو فیصلہ ساز اور جو قائمہ کمیٹی ہیں قومی اسمبلی کی، تو میں آپ کو بالکل ویلکم کروں گا، اور آپ سے بھی میں رابطہ بھی اپنا رکھوں گا۔ آپ جو بھی کمیٹی تھی آپ کو انشاءاللہ اس میں اسپیشل انوائٹی کے بلائیں گے، آپ کی رائے لیں گے، اس لیے کہ وہ جو بھی کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ فینانس کمیٹی ہے، چاہے اس سے اور منسلک جو کمیٹیاں ہیں، اس میں بالکل ایز اے انوائٹی آپ کو آنا چاہیے، آپ کا فیڈ بیک لینا چاہیے کہ کیا گراؤنڈ کی پوزیشن ہے اور کس طریقے سے بہتری اس ملک میں آ سکتی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف یہ ملک جا سکتا ہے۔ تو اس میں بالکل آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں موٹر سائیکل جو ہے وہ سب سے زیادہ بکی، پچھلے 2 ماہ میں گاڑیوں کی سیل سب سے زیادہ رہی، سیمنٹ کی سیل سب سے زیادہ رہی۔ ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکیج دیا
وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور لوگوں نے بہت اچھا اس کو سراہا بھی، ٹیکس میں کمی کی، سہولت دی لوگوں کو کہ وہ پاکستان میں کنسٹرکشن کی طرف آئیں، اور کرونا وائرس کے باوجود کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں سی پیک کا، سی پیک پہ بھی پوری توجہ ہے ہماری، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو چھوٹے صوبے جو تھے ان کے جو گریونسز تھے، اور وہ جو چاہتے تھے کہ جو سب سے نزدیک ترین چھوٹا راستہ ہے چائنا اور گوادر کے درمیان، اس راستے پر بھی پیسہ لگایا جائے، اس راستے کو بھی ڈیولپ کیا جائے، وہ پاکستان کا حصہ جو پیچھے رہ گیا تھا، وہاں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ آپ کو وہاں پر بھی پیسہ لگانا چاہیے اور ہمیں بھی ڈیولپمنٹ چاہیے۔ تو اس حکومت نے خصوصی اس پہ توجہ دی ہے۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ یقین کریں وہاں پہ بہت زیادہ یہ گریونسز تھا کہ جو سب سے چھوٹا جو مغربی روٹ ہے اس کا، اس کو کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ تو ہم نے اس کا بھی آغاز کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ روڈ تقریباً جون یا جولائی میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، جو اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے، اور یوب سے کوئٹہ کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ گوادر اور وہ جو سارتھن بلوچستان ہے، جو مشرقی بلوچستان ہے، اس کے لیے خصوصی انشاءاللہ پیکج کا ہم نے اعلان کیا، اور خان صاحب میں بھی 13 تاریخ کو انشاءاللہ تربت ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم اس کو جو وہ ہمارا بلوچستان کا علاقہ جو پیچھے رہ گیا تھا، جہاں پہ آج تک بارڈر سے اس طرف سے چیزیں آتی ہیں، ایران سے ایک زمانے میں ہماری طرف سے جاتی تھیں، لیکن اب وہ وہاں سے مجبور ہیں کہ وہاں سے گندم بھی آ رہا ہے، وہاں سے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسس دیا جائے اس مارکیٹ میں، اس بارڈر کو بند کیا جائے، اور پاکستان کی اشیاء وہ اس ملکہ جو علاقہ ہے، جو پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ دی جائیں۔ اور ہمارے جو تاجر ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جب آم کا سیزن تھا اور کووڈ پھیلا ہوا تھا، بارڈرز بند تھے، اس میں بھی ہم نے بھرپور کردار ادا کیا۔ جو ہمارے تاجر تھے جو ایکسپورٹ کرتے تھے، ان کو پی آئی اے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی قومی اسمبلی کی، اس کے اندر اسپیکر صاحب تھے، اس کے اندر ہمارے فخر امام صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، داخلہ کے ہمارے وزیر تھے، کہ ہم نے بارڈر کھلوایا ایران کا اپنے پاکستانی تاجروں کے لیے کہ وہ جو آم خراب ہو رہا تھا وہ کسی طرح جا سکے، اور اس میں ہم نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پی آئی اے کے ساتھ اسپیشل ریٹس ہم نے فائنل کیے، جو آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے اپنا آم، اس کی طرف ہم گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک پریشر تھا فینانس بل کے حوالے سے، یہ جو فیٹف کا جو بل تھا کہ پاکستان کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے، تو وہ بلیک لسٹ میں جانا مینز آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے بینکنگ کے تھرو پوری دنیا سے، جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ تو اس حوالے سے بھی بہت کوشش کی ہم نے، دن رات ہم لگے رہے کہ کسی طرح ہم کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت مل کے اس بل کو پاس کرے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا، اور ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا، اور اس جوائنٹ سیشن میں ہم نے وہ بل پاس کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دنیا کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہے، جو منی ٹرانزیکشن ہے، یا آپ جو فینانس ٹرانزیکشن کرتے ہو بینکنگ کے تھرو، جب تک وہ تمام چیزیں ہم اپنائیں گے نہیں جو آج دنیا نے اپنا لی ہیں، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بل پاس ہو چکا ہے، اور ابھی جب فیٹف کا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ 27 جو نشاندہیاں کی گئی تھیں پاکستان کو، اس میں سے 21 ہم نے قانون بنا لیا ہے، انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں اس کا بھی ہم قانون بنائیں گے کہ آپ لوگوں کو سہولت ہو سکے اور آپ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے دروازے کھل جائیں۔ پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو بھی فروغ دیا جائے، اور یہاں پہ جو آپ کے چیزیں ہیں ہماری وہ باہر ایکسپورٹ ہو سکیں۔ تو اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی جو ہم کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ، اور آپ کے مجھے پتہ ہے مسائل بہت ہیں، چھوٹے تاجر کو بھی بڑے کو بھی، لیکن انشاءاللہ جس طرح کرنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہوا ہے، جس طرح جون سے ابھی تک حکومت نے قرضہ نہیں لیا ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، جس طرح روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، خوش آئند چیزیں ہیں، اور یہ انشاءاللہ ملک کو ایک سمت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جس طرح امپورٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹ بڑھا ہے، تو ملک وہی آگے چلتا ہے جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں۔ جو باہر سے ڈالر آئے اب آپ چیزیں بیچیں،
تو وہ جو ڈیفیسٹ تھا ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ایکول کریں، بلکہ اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں امپورٹ کے مقابلے میں. اور گوادر میں بھی پوری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. گوادر ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. گوادر کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ فنکشنلائز ہو. افغانستان کی ٹرانزیکشن آئی ہے ٹریڈ کی کچھ، اس کو بھی کنٹینیو ہم کریں. اور آپ پاکستان کے جو تاجر ہیں، جو ہم نے وہاں پہ اکنامک زون جو بنایا ہے، جو کوئٹہ کے پاس بھی بننے جا رہا ہے، پنجاب میں بھی بننے جا رہے ہیں، فیصل آباد کے پاس رشکی جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بننے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت فیوچر ہمارا برائٹ ہے. ہم نے صرف کنسنٹریٹ کرنا ہے اپنی چیز پہ. اور یہ جو قوم ہے ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مشکل میں مرد مومن کی طرح آگے آئے ہیں آپ سب. اور آج جو ملک میں سمجھتا ہوں جن حالات میں ہے، اب بہتری کے سگنلز آ رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی مدد رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے اور پاکستان میں چیزیں بہتری ہوں گی، اور آپ کو ایک اچھے موقع ملیں گے کہ آپ اپنا سرمایہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں. آپ کا سرمایہ اس ملک میں ہے، تو آپ کا یہ سرمایہ اس ملک میں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ محب الوطنی کی علامت ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی آپ نے یہاں پہ کام کیا. تو آپ سے بہت سی امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ آپ کو اور سے زیادہ سہولتیں دے سکے. بہت شکریہ جی.